اس وقت میرے ساتھ دعا زہرا اور ظہیر کے وکیل موجود ہیں کہ ایک بچی آتی ہے 16 سال کی اور اس کا یوں نکاح ہو جاتا ہے. اگر کوئی بچی اس طرح سے کسی بھی وکیل کے پاس آئے کہ میری عمر 18 سال ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی عمر 15-16 سال ہے، تو کیا وکیل کو اس کی شادی کر دینی چاہیے، اس کا نکاح پڑھوا دینا چاہیے؟ کیا گلی محلوں میں آج بھی اسی طرح شادیاں نہیں ہو رہی کم عمری کی؟ جو چشتیاں سے کہتے ہیں کہ بازیاب کروایا گیا، ان 2 ماہ کے اندر آپ ان کا کیس تھا وہ لڑ رہے تھے، کوئی رابطہ تھا آپ کا ان کے ساتھ؟ نہیں، ان کے ساتھ میں اب ان کا وکیل نہیں. ظہیر ان کا داماد ہے، اگر وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں. انٹرویو میں آپ نے کہا کہ جب زوا آپ کے پاس آئی تھی تو اس کے پاس کوئی شناختی علامت نہیں تھی. آپ نے کہا کہ اس کے پاس کرونا کا کارڈ تھا جس کے اوپر اس کی عمر 16 سال درج تھی. کبھی یہ کہنا کہ اس میں کوئی شناختی علامت نہیں تھی، اور کبھی اس طرح سے کیسے آپ کو اندازہ ہوا کہ بچی 18 سال کی؟ السلام علیکم، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادل. دعا زہرا اور ظہیر کے انٹرویو کے بعد اس کیس میں ایک ایسا موڑ آ گیا ہے جس نے اس کیس کے حوالے سے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا ہے. اس وقت میرے ساتھ دعا زہرا اور ظہیر کے وکیل رائے خرم محمود کھل صاحب موجود ہیں، جنہوں نے اس کیس کو شروع سے لے کر اینڈ تک پرسو کیا. اب اس انٹرویو کے بعد جو سوالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور ان سوالات کے بعد یہ کیس کس طرف جائے گا، وہ ساری لیگل پروسیجر آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے وقت کا. سر، دعا زہرا اور ظہیر کے انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر ایک دفعہ پھر سے ایک دھماکہ مچ گیا، اور دعا کے والد نے اس حوالے سے کہا ہے کہ انہیں اس چیز کا علم تھا کہ اب اس طرح کے انٹرویوز منظر عام پر آئیں گے، اور اس حوالے سے وہ سپریم کورٹ بھی چلے گئے. اب اس کیس کا مزید آگے کیا لیگل پروسیجر ہوگا؟ دیکھیں جی، اگر جو سندھ ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا ہے، اگر وہ اس فیصلے کے خلاف کوئی ریمیڈی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو اپلٹ فورم ہے، لاسٹ فورم ہے، ہائر فورم ہے ہمارا، وہ سپریم کورٹ کا ہے. اگر وہ جانا چاہتے ہیں ان کا رائٹ ہے، بلا شبہ وہ جائیں. آج سے پہلے آپ نے کئی انٹرویوز دیے، جس میں ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ جب زوا آپ کے پاس آئی تھی تو اس کی عمر، اس کے پاس کوئی شناختی علامت نہیں تھی، اور آپ نے اس کی جو شکل و صورت کو دیکھ کے اندازہ کیا کہ وہ 18 سال کی عمر کی ہے. اس کے بعد ایک انٹرویو میں نے آپ کا دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ اس کے پاس کرونا کا کارڈ تھا جس کے اوپر اس کی عمر 16 سال درج تھی. تو سر، کبھی یہ کہنا کہ اس میں کوئی شناختی علامت نہیں تھی، اور کبھی اس طرح سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کیسے آپ کو اندازہ ہوا کہ بچی 18 سال کی؟ جب میں نے اس سے فرسٹ ٹائم ڈیمانڈ کی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ بار بار اپنی ایج 18 سال ہی بتا رہی تھی. جب میں نے تقریباً کوئی آدھا پونا گھنٹہ اس پہ لگایا، باتیں کی، پوچھا، تو تب وہ کرونا کا کارڈ نکلا. ایک اور سوال ہے، لوگ بقول عوامی سوچ کے ان کا کہنا ہے کہ آپ کے جتنے بھی انٹرویو سوشل میڈیا پر ہوئے، آپ نے دعا زہرا اور ظہیر کو سپورٹ کیا کیونکہ آپ ان کے لائر بھی تھے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے ہمیشہ اس بات کا بھی اقرار کیا کہ دعا زہرا کے جو والد تھے وہ اس پر تشدد کرتے تھے، اس کی بہنوں کو بھی تعلیم سے روکتے تھے. کیا اس دوران کبھی آپ کی دعا زہرا کے والد سے کبھی کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ نہیں، دعا زہرا اور دعا زہرا کے والد سے اس ایونٹ سے پہلے میری کوئی ملاقات نہیں ہے، نہ ہی میں ان کو جانتا ہوں، اور نہ ہی ظہیر فیملی کو جانتا تھا. یہ تمام باتیں کہ دعا پہ تشدد کیا جاتا تھا، یہ دعا نہیں کہی ہے، اور اس بات کا اس نے اپنا اعتراف بھی کر لیا اپنے انٹرویو میں. اب تو میرا خیال ہے کہ وہ میری بات تو تھی نہیں، وہ جس کی بات میں بتا رہا تھا اس نے خود ہی بتا دی آگے تم میڈیا پہ آگے. تو وہ ایک جو بات جس کی تھی اسی پہ ہی آ جانی ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے نا تو ساری باتیں بتاتا ہے ہمیں، تاکہ اس کی جو لیگل ریمیڈی صحیح طریقے سے بنتی ہے، جو اس کی گائیڈنس جو بنتی ہے، جو ہم لیگلی طور پہ دے سکتے ہیں، وہ اس کی اچھی طریقے سے رہنمائی ہو سکے. تو اس وجہ سے اس نے مجھے بتایا تھا کہ والد صاحب تشدد کرتے تھے اس کے، تو وہی بات میں نے آگے بتا دی. اس کیس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو ہائپ تھی وہ بھی اوبویسلی آپ نے دیکھی ہوگی. ایک سوال بار بار لوگوں کی طرف سے پوچھا گیا کہ ایک بچی آتی ہے 16 سال کی اور اس کا یوں نکاح ہو جاتا ہے. آپ نے ساری ایک لمبی زندگی کا جو حصہ ہے وہ وکالت میں گزارا ہے. اگر کوئی بچی اس طرح سے کسی بھی وکیل کے پاس آئے کہ میری عمر 18 سال ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی عمر 15-16 سال ہے، تو کیا وکیل کو اس کی شادی کر دینی چاہیے، اس کا نکاح پڑھوا دینا چاہیے؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہوتی ہیں اور کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہر کیس سیم ہوتا ہے، اسی ایک ہی فیکٹس پہ آتا ہے. مختلف ہوتے ہیں ہر حقائق، ہر چیز کے، ہر بات کے، ہر کیس کے. تو جس طرح کہ یہ دعا کراچی سے لڑکی آئی ہے خود اب چل کے، جس طرح اس نے بتایا ہے وہ خود ہی آئی ہے ظہیر کے پاس، یہاں پہ آ گئی ہے. تو اگر میں اس کی ایج کو ڈٹرمن کروانے کے لیے میڈیکل کے لیے بھیج دوں، اس کے والدین بھی نہیں ہیں اس کے ساتھ، یا آگے ان کے لیے ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے، یا وہ کسی غلط کام کے لیے چل پڑیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر نکاح ہو گیا، اس کا نکاح ہونے کے بعد وہ شرعن طور پہ نکاح ہو گیا اور وہ ایک رشتے میں آ گئے ہیں جو کہ جائز رشتہ ہے، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے.
لوگوں کا یہ بار بار کوشچنز کرنا سوسائٹی کا، ٹھیک ہے لوگ اپنی مرضی سے جوابات اور سوالات نکال لیتے ہیں، کیا گلی محلوں میں آج بھی اسی طرح شادیاں نہیں ہو رہی کم عمری کی؟ یہ کبھی کسی نے نہیں رپورٹ کیا کہ ہمارے محلے میں کم عمری کی شادی ہو گئی ہے، جی آئیں ہم آپ کو دکھائیں؟ یہ کسی نے نہیں کہا، اور نہ ہی ان لوگوں نے کہنا ہے۔ یہ صرف جس پہ ایک بندہ انگلی اٹھا دیتا ہے، سارے مل کے اس پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ باقی کی 3-4 انگلیاں کن کی طرف ہیں۔ جس دن دعا زہرا کراچی سے لاہور آئی، انہی دنوں ایک لڑکی نمرا کاظمی بھی آئی، اور اس کے بعد ایک دینار نامی لڑکی بھی آئی۔ سر سوال یہ ہے کہ دعا زہرا کا بھی ویڈیو پیغام آیا، نمرا کاظمی کا بھی آیا، لیکن نمرا کاظمی کے کیس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، لیکن دعا زہرا کے کیس کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا گیا؟ دیکھیں وہ اب اس کے پیرنٹس جو تھے نمرا کے، وہ پیچھے ہٹ گئے کیس سے پہلے دن سے، اور ایک جو بات میں نے جو میڈیا پہ دیکھی، مجھے وہ اس کیس کا نہیں پتہ، نہ ہی میں اس کیس کو ڈیل کیا میں نے، کہ نمرا جو تھی وہ اپنے کزن کے ساتھ گئی تھی جو کہ اس کا منگیتر بھی تھا۔ یہ میں نے سوشل میڈیا سے ہٹ کے جو ہمارے مین اسٹریمنگ جو میڈیاز ہیں ان پہ، نیوز چینلز ان پہ تھی، تو اگر وہ اپنے کزن کے ساتھ آئی ہے تو وہ تو ان کے فیملی کا میٹر تھا، تو وہ اس وجہ سے نہیں آئے ہوں گے، یہ فیملی سے ہٹ کے تھا، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو دعا کے والد صاحب ہیں وہ بھی میڈیا پہ آتے رہے، پیچھے گورنمنٹ آف سندھ بھی تھی، اور این جی اوز بھی کچھ تھیں جو اس کیس کے پیچھے تھیں، تو اس وجہ سے کوئی ہائی پائی ہے اس میں۔ سر ایک سوال بتائیے گا کہ نکاح کے بعد یہ لوگ 2 ماہ تک منظر عام سے غائب رہے، 2 ماہ بعد انہیں جو چشتیاں سے کہتے ہیں کہ بازیاب کروایا گیا، ان 2 ماہ کے اندر آپ ان کا جو کیس تھا وہ لڑ رہے تھے، کوئی رابطہ تھا آپ کا ان کے ساتھ؟ نہیں، ان کے ساتھ میرا 19 مئی کو رابطہ ختم ہوا تھا۔ نکاح کے بعد کوئی مہینہ تک آپ کا ان کے ساتھ رابطہ رہا؟ نہیں، رابطہ تھا میرا، لیکن 19 مئی کے بعد ان سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نمبرز بلاک ہو گئے، آئی ڈی کارڈز بلاک ہو گئے، یا جو بھی معاملہ ہوا تھا، یا ان کے نمبرز بند ہو گئے اور رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ کسٹڈی میں آئے ہیں پولیس کے، تب رابطہ بحال ہو گیا۔ دعا زہرا اور ظہیر نے بھی حال ہی میں ایک انٹرویو دیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر جو بھی معاملات ہوئے، ایک نیا میمز بنی اور جو بھی ویڈیوز وائرل ہوئیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا جو انٹرویو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، اور کیا اس نے کوئی اچھا ٹرینڈ سیٹ کیا معاشرے کے اندر؟ دیکھیں جی، آزادی اظہار رائے سب کا حق ہے۔ اگر انہوں نے کوئی انٹرویو دیا ہے، جو کہ میں نے تو ابھی تک سنا ہے، دیکھا تو سارا نہیں ہے، وہ 1-2 باتیں جس طرح کہ وہ آپ کہتے ہیں، کیونکہ میں اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ وہ سارا نہیں کرتا سارا معاملہ، میں کیونکہ اپنے کام میں اپنی مصروفیت میں رہتا ہوں، تو جو بھی انہوں نے انٹرویو دیا ہے وہ اپنی مرضی سے دیا، آزادی اظہار رائے ہے، اب ان کی زندگی ہے۔ میں ہائی کورٹ سے جس دن یہ ڈیسیجن ہوا ہے 10 تاریخ کو، 10/6 کو، اس کے بعد کیس ڈیسائیڈ ہو گیا، میرا ان سے رابطہ نہیں ہے۔ رابطے سے مراد کہ میں اب ان کا وکیل نہیں ہوں، میرا وکالت نامہ جو کنڈیشنل جس حد تک تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اگر آگے کوئی لیٹیگیشن ہوتی ہے، وہ مجھے انگیج کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں ان کا وکیل ہوں گا، اگر وہ نہیں کرتے تو وہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن اب جو انٹرویوز دے رہے ہیں، جو دیں گے، یا جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے باتیں کر رہے ہیں۔ دعا زہرا کے والد نے اپنی بیٹی کو بازیاب کرانے کے لیے جو محنت کی، سڑکوں پر انہوں نے احتجاج کیے، ایک باپ ہونے کی وجہ سے آپ ان کی اسٹرگل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ بازیاب کروانے کے لیے نہیں تھا، اس لیے بازیاب اس بندے کو کرواتے ہیں جو کہ اللیگل کسٹڈی میں ہو۔ جب دعا نے آ کے نکاح کر لیا تو وہ اللیگل کسٹڈی نہیں رہی، وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، اور آ کے ظہیر سے اس نے شادی کر لی ہے اور اپنے خامد کے ساتھ رہ رہی ہے، اور قانون میں بھی خامد کے ساتھ رہنا اور خامد کے پاس رہنا اللیگل کسٹڈی نہیں ہوتی۔ اللیگل کسٹڈی ہوتی ہے جب آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر کوئی محبوس کر کے رکھے، تو وہ اللیگل کسٹڈی ہوتی ہے، وہاں سے بازیاب کروایا جاتا ہے، بازیاب اللیگل کسٹڈی سے کروایا جاتا ہے، اور جو خامد کی کسٹڈی ہے وہ تو لیگل ہے، خامد کے ساتھ رہنا وہ لیگل ہے۔ جو یہ خبریں وائرل تھیں کہ اس کے پیچھے ایک گروہ ہے، آپ نے اس کیس کو Day 1 سے فالو کیا، اس کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں یہ گروہ تھا کہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ کوئی گروہ نہیں تھا، یہ ایک ویل مینرڈ فیملی ہے، متوسط طبقہ، میڈیم سی، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی گروہ تھا یا یہ کوئی مافیا تھا، کوئی اس کے پیچھے مافیا نہیں ہے، نہ ہی کوئی گروہ ہے۔ اب وہ آ گئے ہیں، ان کے کیس کلیئر ہو گئے ہیں، وہ لاہور میں بیٹھے ہیں، دیکھیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں سب کے سامنے، اگر کوئی گروہ ہوتا تو یہ بیٹھے تھوڑے ہوتے۔
सर आप कोर्ट में होते हैं, आपके पास रोज़ाना ऐसे कई केसेस आते होंगे, कोर्ट मैरिजेस आज से पहले भी कई दफ़ा आपके पास आपके हाथों से हुई होंगी। क्या समझते हैं क्यों ये माशरा इस तरफ जाना शुरू हो गया है कि कोर्ट मैरिजेस की तरफ और अर्ली एजेस में शादियों की तरफ? देखिए ये बहुत सारे इसमें अवामल शामिल हैं जिनमें हम आईटी को भी ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, वालदैन की जो वो तरबियत है उसको भी ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, और बच्चों को इग्नोर करना वो भी ठहरा सकते हैं। और ये आजकल जो हर बच्चे के पास मोबाइल और ये सोशल ऐप्स हैं, इनसे जो राब्ते होती, लेकिन इनका भी राब्ता तो पबजी के ज़रिए हुआ। इस तरह की जो ऐप्स हैं, वालदैन को उसके ऊपर निगरानी करनी चाहिए कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है। टीन एजर ऐसी एज है जिसमें बच्चे ख़राब होने का 80% चांसेस होते हैं। वो टीन एजेस का वो जो पीरियड है वो अगर निकल जाए तो बच्चा ख़राब नहीं होता। और अगर दोनों फैमिलीज़, आखिरी सवाल, मफाहमत की तरफ जाती हैं तो इसका क्या लीगल प्रोसीजर होगा? नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। अब लीगल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं, अब तो सुलह होनी है, एक मफाहमत होनी है। बेटी ने बाप से, वालदैन से मिलना है, और वो ज़हीर उनका दामाद है, अगर वो तस्लीम करते हैं या नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक सुलह होनी है। रिलेशन तो बन गया, उसके लिए लीगली होना तो बात ही नहीं है, कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तो लिखा ही नहीं जाना। तो सुलह होनी है रूटीन से, जो भी होती है, जिस तरह कोई फैमिलीज़ बैठती हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ इस वक्त दुआ जहरा और ज़हीर के वकील राय खुरम महमूद साहब मौजूद थे, और इस केस के हवाले से और दुआ जहरा के इंटरव्यू के बाद जो सवालात लोग उनसे पूछ रहे थे, मुझे उम्मीद है कि वो तमाम सवालात के जवाब उन्होंने आपको दे दिए हैं। और मज़ीद इस केस में क्या हक़ाइक़ हैं क्या नहीं, उसका फ़ैसला बेहतर तौर पर कर सकते हैं। अपने मेज़बान जुनैद आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।